بک تو تم رہے ہو۔ علی کے کہنے پر رضا اس کی طرف جھپٹا، لیکن تمہاری باتوں نے میرا دماغ کھول دیا ہے۔ وہ دوسری طرف کھسک کر اس کی پہنچ سے دور ہوا اور چڑھانے والے انداز میں کہا، تمہیں سمجھانا اور اونٹ کو رکشے میں بٹھانا ایک برابر ہے۔ رضا جل کر رہ گیا تھا۔ نہیں، اگر رکشہ بڑا ہو تو اونٹ بیٹھ جائے گا اس میں۔ علی نے مسئلے کا حل پیش کیا۔ ہاں، لیکن تیرے دماغ میں چھوٹی سی بات بھی نہیں بیٹھ سکتی۔ رضا ابھی تک جلا ہوا تھا۔ میں کسی اور بات سے پریشان ہوں۔ دراصل کل اس کی دوست، کیا نام ہے اس کا؟ الشبا، رضا نے یاد دلایا۔ ہاں، وہی کل اس نے مجھے کال کی اور کہا کہ مریم کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ یہ سب وہ صرف اپنی ماما کے لیے کر رہی ہے، لیکن وہ میرے ساتھ خوش نہیں رہ سکے گی، اس لیے میں انکار کر دوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی بات کا یقین کروں یا نہیں۔ ہو سکتا ہے اسے مریم نے ہی بات کرنے کو کہا ہو۔ علی نے اپنی الجھن شیئر کی۔ نہیں، جہاں تک میرا خیال ہے، مریم اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی ہے۔ وہ کسی لڑکے میں انوالو نہیں ہو سکتی۔ پتہ نہیں اس کی دوست نے تم سے یہ کیوں کہا۔ رضا خود الجھ گیا، پھر کچھ سوچ کر جینس کی پاکٹ سے اپنا موبائل نکالا اور اس پر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ کسے کال کر رہے ہو؟ علی نے سوال کیا۔ مریم کو، اس سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ اس نے اپنی دوست سے یہ کہنے کو کہا یا نہیں۔ رضا نے موبائل کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف بیل جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد مریم کی آواز ابھری۔ ہیلو، کون؟ السلام علیکم مریم، میں رضا بات کر رہا ہوں۔ علی یک ٹک رضا کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وعلیکم السلام۔ کہیں رضا بھائی، ایک چھوٹی سی پرابلم ہو گئی ہے۔ جی کون سی پرابلم؟ مریم کی الجھن زدہ آواز آئی۔ کیا آپ نے الشبا سے کچھ کہا تھا کہ وہ علی کو بتائے؟ رضا کی آواز علی کو بھی بامشکل سنائی دے رہی تھی، کیونکہ ارد گرد بہت شور تھا۔ میں سمجھی نہیں۔ الشبا نے تو مجھ سے 2-3 دنوں سے رابطہ ہی نہیں کیا، نہ ہی میں نے اسے علی کے لیے کوئی پیغام دیا ہے۔ علی کا کہنا ہے کہ آپ کی دوست نے علی سے کہا ہے کہ آپ علی کے ساتھ خوش نہیں رہیں گی، وہ انکار کر دے، وغیرہ وغیرہ۔ مجھے یہ سب کہنا ہوتا تو میں علی سے براہ راست بھی کر سکتی تھی۔ مجھے کسی کو پیغام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے دوست سے بھی کہہ دیں کہ یقین کرنا ہے تو کریں، ورنہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میں نے الشبا سے کچھ نہیں کہا۔ مریم نے سپاٹ لہجے میں کہا اور کال کاٹ دی۔ یار، بھابھی تو ناراض ہی ہوگی، رضا نے سیل کو جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ ویسے اس میں مائنڈ کرنے والی تو کوئی بات نہیں ہے، ہم صرف تصدیق کر رہے تھے۔ علی نے منہ بنایا۔ ڈیئر، تصدیق بھی شک کی بنا پر کی جاتی ہے، اور لڑکیاں اپنے اوپر شک برداشت نہیں کرتی۔ ویسے جیسی وہ ہیں، اگر انکار کرنا ہوتا تو وہ تمہارے منہ پر ہی کہہ دیتے۔ رضا کی بات پر علی نے بھی دل ہی دل میں اس کی تائید کی، کیونکہ وہ مریم کے تیکھے مزاج کو جانتا تھا۔ یار، ابھی سے جھگڑے کیسے گزرے گی تیری لائف؟ رضا نے اسے چھیڑا اور وہ صرف مسکرا کر رہ گیا۔ دل آہستہ آہستہ زندگی میں کسی کے شامل ہونے کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ خالی خالی نظروں سے ڈریسنگ مرر میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی۔ بیوٹی پارلر سے آئی لڑکی نے اس کے کتابی چہرے کو اپنے ہنر سے مزید دلکش بنا دیا تھا۔ پتلے ہونٹوں پر ڈیپ ریڈ لپسٹک براؤن آنکھوں کی گھنی پلکوں کو سنوارا تھا اور بلیک کاجل کناروں پر لگا دیا تھا۔ ہلکا ریڈ اور سنہری آئی شیڈ آنکھوں کو بدل گیا تھا۔ بہت ہی یونیک اور کلاسک جیولری کے ساتھ اس پر نظر ہی نہیں ٹھہر رہی تھی۔ ہاتھ، جن پر مہندی کا گہرا رنگ لگا تھا، لال چوڑیوں سے سجے تھے۔ آف وائٹ کلر کی لانگ فراک کے جس پر سرخ اور سنہری رنگ کا کام تھا، اس نے پہنی ہوئی تھی، جبکہ دوپٹہ لگانا باقی تھا۔ ابھی لڑکی نے اس کی ناک میں سونے کی سرخ رنگ والی لونگ ڈالی تھی۔ واو، آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ میں نے کبھی کسی دلہن کو اتنا مکمل نہیں دیکھا، وہ لڑکی ستائشی انداز میں بولی۔ نمرا اور شہین نیچے کارپیٹ پر بیٹھ کر اپنی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے صرف اس کی طرف دیکھا تھا
اور دل ہی دل میں نظر اتاری تھی۔ اور کیا کرنا ہے، سب کچھ تو ہو چکا ہے، مریم نے اکتائے ہوئے انداز میں پوچھا۔ بس دوپٹہ اور ٹرینڈلز رہتی ہیں۔ بیڈ پر پڑا سرخ دوپٹہ اٹھاتے ہوئے اس نے تسلی دی۔ اور کتنی دیر ہے، سارا آنٹی لوگ پہنچ چکے ہیں اور ادھر تیاری مکمل نہیں ہوئی۔ دعا نے دروازے سے جھانکا اور اپنے عزلی نخوت زدہ لہجے میں کہا۔